آپ کس طرح انجینئرنگ سے ہٹ کر کے ایک اسلامی تنظیم، مذہبی تنظیم، سیاسی تنظیم کے سربراہ مقرر ہو گئے؟ سیاسی طور پہ جب تک اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمیں پرابلم ہوگی. مذہبی طور پہ آپ مظاہرے کر سکتے ہیں، ریلیاں نکال سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، لیکن جب تک سیاسی ویژن نہیں ہوگا، سیاسی سوچ نہیں ہوگی اور ہم اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، مذہبی تنظیمیں جو بنی، بعد میں انہوں نے اپنا سیاست کی طرف رخ کیا، ان کا جو مستقبل ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ الیکشن میں ان مذہبی تنظیموں کو کوئی جو ہے وہ سیٹیں مل سکتی ہیں؟ رول آف لا جس دن امپلیمنٹ ہوا اس پاکستان کے اندر، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ معاف فرمائے، آدھی اسمبلی تو ہاتھ کٹے ہوئے گھوم رہی ہوگی. عدل چاہیے ہمیں، انصاف چاہیے، قانون کی بالادستی چاہیے، اور چور و ڈاکوں کا منتخب کرتے کدھر سے آ جائے گا نظام؟ سفیان بھائی، ایک بندے کا چہرہ نہیں بگڑا تھا، جسم سب کے سالم تھے بلاسٹ کے بعد بھی. بلاسٹ کے بعد، ورنہ آپ چہرے کوئی پہچان میں نہیں آتے. ٹکڑا یہ اس کا وہاں ملتا ہے، اس کا وہاں ملتا ہے. تو یہ جو مزارات پر اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ خاتمہ وہاں سے کیوں نہیں ان جو ہے وہ چیزوں کا ہو پا رہا ابھی تک؟ بھی ایوان صدر میں پروگرام تھا تو ہم نے ادھر بھی یہ بات کی، یہ اس کا ایجنڈا رکھا ہوا ہے، یہ 12 پوائنٹ، یہ 13 پوائنٹ جو لکھے تھے. ہم نے کہا مجھے ان مسلمان والی لائن میں آنا پڑے گا تو کیا مجھے یہ سارے کام کرنے ہوں گے؟ چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ، اس فیصلے کے بعد جو مذہبی تنظیموں میں ایک تشویش کی لہر تھی، یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ معاملہ تھم گیا ہے. اب آپ کے یہ فیصلہ ایکسیپٹ ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا؟ سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے، سیاست ظلم و ستم کا نام نہیں ہے، سیاست بغاوت کا نام نہیں ہے، لیکن سیاست عبادت کا نام بھی تو ہے. فاروق اعظم کی بھی تو سیاست تھی، خلفاء راشدین نے بھی سیاست کی تھی، پاکیزہ سیاست تھی. عدل تھا، انصاف تھا، برداشت تھا، صبر تھا، آئین تھا، قانون سازی تھی، پولیس تھی، بلدیات تھے. یہ سب سسٹم تو فاروق اعظم کے دور کے بنے ہوئے سسٹم ہے نا. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی شجرہ ممنوع ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو کچھ ہو جائے گا. ہمیں یہ اسی غلاظت میں سے گند، اسی سسٹم میں سے اس گند کو صاف کرنا ہے نا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ اصل کمزوری ہے کہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں جا کے؟ یار بڑا مشکل اور بڑا تکلیف دہ ہے. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کا. اپنی ذات، اپنی انا، اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو ان تمام ایشوز سے بچانا ہے. کہ قائد فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس اس ریویو پٹیشن کے اندر جا رہا ہے، کیا انٹرسٹ تھا اس کا؟ وہ تو ضمانت کے لیے وہاں پہ گیا تھا نا، اس لیے کہ آپ کے وہاں پہ سیاسی لوگ نہیں تھے جو اس کا دفاع کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی توانا آواز پارلیمنٹ سے اٹھی. ناظرین، میں ہوں سفیان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ایک نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ہیں اور ساتھ آپ چیئرمین ہیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے. میری مراد ہیں جناب انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ پہلے آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. آپ کی طبیعت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کا بھی شکریہ تشریف لائے قادری ہاؤس. کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے جو ہماری آڈینس سے ہمارے تک بھیجے، اور جاننا چاہیں گے آپ کی جو ہے وہ مصروفیات کے بارے میں. آپ کا تنظیمی جو ایک سیٹ اپ ہے آپ کو جانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اچھا حضرت ہمیں بتائیں کہ آپ کے نام کے ساتھ انجینئر ثروت اعجاز قادری لگتا ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس طرح انجینئرنگ سے ہٹ کر کے یہ ایک اسلامی تنظیم، مذہبی تنظیم، سیاسی تنظیم کے سربراہ مقرر ہو گئے؟ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایک انجینئرنگ کی ڈگری کے بعد اس جو ہے وہ عہدے پر آ کے جو ہے وہ سربراہ کی حیثیت سے کام کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سفیان رضا بھائی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور یقیناً میں اور آپ سب ایک درد محسوس کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو ظلم اور زیادتی اور جو لوگ اس پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ اہل سنت کا ایک کردار رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہے. باقی تو میری جو زندگی ہے انیشلی وہ جیپنیز کے ساتھ رہا، تو 17 سال وہ میری انجینئرنگ کا جو حصہ تھا، اور میرا ڈپارٹمنٹ تھا امپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ.
جو میں جاپنیز کے ساتھ مل کر اس ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھتا تھا اور امپورٹ کو بھی دیکھتا تھا دنیا بھر سے. اس کام میں لگے رہے. 2006 میں نشتہ پارک کا واقعہ ہوا جس کے اندر یہ دھماکے کے اندر ہمارے سربراہ محمد عباس قادری شہید امیر میلاد مصطفیٰ وہ شہید ہو گئے اپنے رفقا کے ساتھ. اس سے پہلے 2001 کے اندر جو ہمارے فاؤنڈر تھے محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو 2001 میں شہید کر دیا. اچھا, شروع سے محبت تھی, دعوت اسلامی سے وابستہ تھا اور دعوت اسلامی میں تبلیغی دوروں پہ جانا, درس میں حصہ لینا, اس طرح کا یہ تھا. لیکن جب آفٹر 2006 جب یہ نشتہ پارک کا واقعہ ہوا تو پھر اپنے دوستوں رفقا نے مل کر, سینئر ساتھیوں نے مل کر کہا کہ آپ نے یہ منصب سنبھالیں, کیونکہ آپ کا زیادہ تر وقت سلیم بھائی کی صحبت میں بھی گزرا ہے, عباد بھائی کے ساتھ گزرا. آپ نے تمام مرکزی رہنما, تمام دیگر ان کے رفقا کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا, تو ایک تربیت تو تھی. اور یقیناً پھر لوگوں کی محبت اور اس کو اخلاص کو اگنور نہیں کر سکے اور اس طرح یہ منصب سنبھالا. جی, تو بیسکلی اس تنظیم کا آغاز کب سے ہوا؟ جو پاکستان سنی تحریک ہے یہ کب سے چلی آ رہی ہے؟ یہ بڑی خوش قسمت ہے کہ یہ ایک نظریاتی تنظیم پاکستان سنی تحریک اور ایک نظریاتی پاکستان, تو دونوں کی جو پیدائش تھی وہ سیم ہے. 27 رمضان 1990 میں پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی امیر شہداء محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں. تو 1990 سے یہ ایک جدوجہد جاری ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 80 کی دہائی میں ایک حوبہ بنایا گیا اور دہشت گردی عروج پہ تھی, بم دھماکے تھے, نہ فوج کے جوان محفوظ تھے, نہ اسکول کے بچے محفوظ تھے, نہ علماء محفوظ تھے, نہ مشائخ محفوظ تھے, نہ تعلیمی ادارے, نہ مدارس, کوئی محفوظ نہیں تھا. تو اس وقت میں قائد محترم نے یہ جھنڈا اٹھایا کہ نہیں, یہ ملک کو بچانا ہے اس دہشت گردی سے, اس فرقہ واریت سے, اس ملک کے اندر امن لے کر آنا ہے. جو اس کا جو ہم نے ایک نام رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اس کو ہم نے ایک فلاحی ریاست کے طور پہ خواب دیکھا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جملے نے, شعر نے بھی ہمیں اپنا بتا دیا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارا مشن بھی ہے, مقصد بھی ہے, نظریہ بھی ہے, سوچ بھی ہے کہ ہم پاکستان بنانے کا مقصد ہمارے سامنے تھا. جی حضرت, ہمیں یہ بتائیں کہ یا شروع سے ہی جب یہ جماعت جو ہے وہ بنائی گئی, شروع سے ہی اس کو سیاسی پیرائی میں لے جانے کا ارادہ تھا, یا یہ پہلے ایک مذہبی تنظیم کے طور پہ سامنے آئی؟ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اصل میں جب 90 میں تھا تو ایشو یہ والا تھا 80 والا, جو آپ میں بتایا دہشت گردی کا, دھماکوں کا, کوئی ادارہ محفوظ نہیں تھا, کوئی نہیں. تو اس وقت ہمارا منشور یہ تھا کہ پاک ناموس رسالت, ناموس صحابہ, ناموس اہل بیت اور حقوق اہل سنت, تحفظ مساجد اہل سنت. تو ان تمام معاملات کے تحفظ کے اوپر یہ چیز بنی. تو یہ ہمارا منشور تھا اس وقت. اور اس کے بعد جب 2001 کے اندر جب مختلف جب دہشت گردی کی چلی تو بینڈ آرگنائزیشن تنظیموں کو بینڈ کیا گیا. اس وقت ہماری تنظیم کو بھی فوکس کیا گیا تھا. تو ہمارے دوستوں نے ہماری مشاورت سے, ہمارے عباد بھائی نے اور سلیم بھائی نے, ایک ہمارا کوئی ایک شعبہ اور بھی تھا AKF کے نام سے, اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن. اس کے تحت ہمارے راشن, یہ سیلاب زدگان, یہ ساری سے کام کرتے تھے. اسی وقت کے اندر جب یہ ایک سیاسی سلوگن بنا اور یہ کلدم تنظیم بینڈ آرگنائزیشن میں, تو ہمارے ساتھیوں کے مشورہ تھا کہ ہم سیاسی طور پہ جب تک اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمیں پرابلم ہوگی. کیونکہ ہمارا زیادہ تر رابطہ ان تمام ایشوز کے اوپر ان کلدم تنظیمیں جن کی سیاسی سپورٹ اسمبلیوں میں موجود تھی. اور پھر ہمارے سامنے قائد محترم امیر ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیاسی زندگی موجود تھی. پھر 85 کے اندر حاجی حنیف طیب صاحب کی قیادت میں سیٹیں حاصل کی. اس وقت وہ 6 سیٹیں تھیں. تو ہم یہ سوچتے تھے ہمیں اگر سیاسی وزن ہوگا,
سیاسی سوچ ہوگی. ہمیں اپنے لوگوں کو کنورٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے زیادہ ایک بہت مشکل کام ہے جو ہمارے لیے تھا کہ مذہبی رجحان تھا. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیے شاہ مدنی رحمۃ اللہ نے اگر 6 سیٹیں تھیں تو 7 ستمبر 1974 کا ہمارے ان 6 سیٹوں نے انقلاب برپا کیا اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بہت بڑا رول کیا اور آئین اور قانون کا حصہ بنا. وہ سیاسی طور پہ بن سکتا ہے, ورنہ مذہبی طور پہ آپ مظاہرے کر سکتے ہیں, ریلیاں نکال سکتے ہیں, جلوس کر سکتے ہیں, لیکن جب تک سیاسی ویژن نہیں ہوگا, سیاسی سوچ نہیں ہوگی اور ہم اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. سیاسی لوگوں سے ملتے ہوئے بڑا سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا. ایک طاقت کے بلبوتے پہ بات تو منوا لیتے تھے, لیکن وہ قانون بنانے میں ہمیں بہت دقت ہو رہی تھی, پریشانیاں. مثال کے طور پہ 7 ستمبر 1974 کو آپ نے یہ قانون پاس کرایا, 6 تھے, حق تھا, سچ تھا. انہوں نے تمام لوگوں کو ملا کر اور اس چیز کو لے کر چلے. یہ حقیقت ہے, ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا. پھر آپ 85 کا الیکشن آ گیا, اس کے اندر یہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے بائیکاٹ پہ چلے گئے تھے اور کچھ الیکشن کو پارٹیسپیٹ کیا. جب الیکشن پارٹیسپیٹ کیا اس میں ماشاء اللہ سے پھر سیٹیں مل گئی, اور ہمارے ایسے تھا کہ ہمارے اگر وہ کھارادر میں بیٹھے ہوتے تھے تو حیدرآباد کی سیٹ بھی نکل رہی ہوتی تھی. ایسا پاکستان سنی تحریک کے الیکشن سیل سے نہ پہلے اس وقت ہم تھے نہیں نا, پہلے کا بتا JUP کا بتا رہا ہوں میں اس وقت. پھر نظام مصطفیٰ گروپ بنا, نظام مصطفیٰ گروپ نے بھی سیٹیں اٹھائیں اور جس میں وہ منسٹر بھی بنے, اوقاف بھی ہمارے پاس آیا. یہ چیزوں کے لیے ہمیں منسٹری یا گورنمنٹ ہمیں ضرورت ہے ہماری, جو کہ ہمیں اب سوچنا ہمارے تمام علماء سے, اپنے ان تمام سیاسی سوچ رکھنے والوں سے کہ یار اس میں ہمیں اپنی سوچ کو بدل کے ہمیں اس میں ایک جوائنٹ ایفرٹس کرنے ہوں گے. ایک ہمارا جب آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت کے 2 جماعتوں کی بنیاد رکھی گئی تھی غزالیہ دورہ کی, وہاں پر ان کی قیادت کے اندر ایک JUP بنی تھی اور ایک جماعت اہل سنت بنی تھی. جو مذہبی ونگ تھا تو وہ مذہبی معاملات کو ایشوز کو لک آفٹر کرتی تھی, اور جو سیاسی طور پہ جو تھی وہ JUP تھی جو اس پہ دیکھا, اور اس پہ بھی سیٹیں لی ساری ہمارے. اچھا وہ ہوا, اور پھر ہم لوگ بیک پہ چلے گئے. پھر ہمارے معاملات, کیونکہ ہم لڑ رہے تھے دوسری والی جنگ, ہم ان دہشت گردوں کا, ان بینڈ آرگنائزیشن کا جو روز بم دھماکے, دہشت گردی, جو مزارات مساجد کو نشانہ بناتے تھے, ہماری مساجدیں روز چھینی جاتی تھی, اس پر یہ تنظیم بنی تھی. کہہ لیں دفاع پاکستان بھی کہہ لیں, دفاع نظریہ پاکستان بھی کہہ لیں. سب سے بڑا جو اس کا مین ایشو تھا دفاع نظریہ ہے, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت, تحفظ مزارات, تحفظ مساجد. تو ان ایشو پہ یہ بنی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ایک جو سب سے اہم ہے اس وقت نظریہ پاکستان کو بھی بچانا ہے. یہ جو 2 قومی نظریہ ہمارے قائدین نے, ہمارے اکابرین نے پیش کیا تھا, تو ہمیں اس کے دفاع کے لیے بھی تو پھر یہ ایک ہمارا پوائنٹ ایڈ ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا. جی, تو اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا, مذہبی تنظیمیں جو بنی, بعد میں انہوں نے اپنا سیاست کی طرف رخ کیا, تو کیا ان کی جو خاص طور پہ یہ 2000 کے بعد جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں آج تک یا کرتی آ رہی ہیں, ان کا جو مستقبل ہے آج کے دنوں کے بعد آنے والے جو دن ان کے نظر آ رہے ہیں, جس طرح ابھی الیکشن ہوا, اس مستقبل سے آپ کیا خوش نظر آ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ الیکشن میں ان مذہبی تنظیموں کو کوئی جو ہے وہ سیٹیں مل سکتی ہیں, یا پھر جس طرح 1974 میں جو آپ نے بتایا کہ ہمارے 6-7 اراکین نے مل کے جو ہے وہ قانون منظور کروایا, تو کیا 85 to 95C کا قانون بنا تھا. اچھا, وہ بھی یعنی کہ انہی جو ہمارے اکابرین, اس وقت علامہ سید شاۃ القادر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ پورے اکابرین موجود تھے, ان کی ٹیم موجود. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح کے لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور پھر کوئی جو ایسے کانسٹیٹیوشنز لائے جائیں گے جس سے اسلام اور پاکستان اور جو ہے وہ عوام کے لیے مفید ثابت ہوں گے؟ دیکھیں, یہ ہم اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم نے دیکھنا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ مذہبی تنظیمیں آگے آئیں, بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے یہ قانون بنانے میں حصہ لیا, بالخصوص وہ جو لوگ اس قانون کے انٹرسٹ, کیوں ہمارا انٹرسٹ تحفظ ناموس سے رسالت سے ریلیٹڈ ہے, تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایشو سے ریلیٹڈ ہے,
اور آج آپ دیکھیں آپ کا سیاسی لوگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوا کہ قائد فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس اس ریویو پٹیشن کے اندر جا رہا ہے. کیا انٹرسٹ تھا اس کا؟ وہ تو ضمانت کے لیے وہاں پہ گیا تھا نا, اس لیے کہ آپ کے وہاں پہ سیاسی لوگ نہیں تھے جو اس کا دفاع کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک توانا آواز پارلیمنٹ سے اٹھی جس میں حامد رضا بھائی کا ایک بہت بڑا رول تھا, علی محمد کا بہت بڑا رول تھا, پھر ایک جو بھٹو صاحب کا ایک خاص مجاہد تھا قادر پٹیل, اس نے تو آرٹیکل 6 تک کی ڈیمانڈ کی تھی. تو اب وہ ان لوگوں نے کی تھی جو کہ آپ کیا کہتے ہیں جن کا مذہبی جماعتوں سے تعلق نہیں تھا. سوچ تو مذہبی تھی, فکر تھی, سوچ تھی نا, کتنی پاورفل آواز ہوئی جس کی وجہ سے ان کو بھی اسپیکر کو بھی رولنگ دینی پڑی. اور اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا پھر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی انٹرفیئر کیا, اور باقاعدہ دوبارہ سے دیا. نے یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایسا نہیں تھا کہ آپ 2 کیس جب آپ 2 ریویو ہو چکے ہوں اور اس کے بعد تیسرے ریویو کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن عوامی طاقت اور ایک جنون, ایک جوش, ایک ولولہ تھا تو یہ کام ہو گیا. لیکن اگر ہمیں احساس ہمیں کرنا ہوگا, گراؤنڈ ریئلٹی کو محسوس کرنا ہوگا, جو سوچ رکھتے ہیں ان کو ایک ہونا ہوگا, اپنی ذات, اپنی انا, اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو ان تمام ایشوز سے بچانا ہے تو پھر آپ کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی. سنگل کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ورنہ میں مثال دے سکتا ہوں بہت ساری, میں ابھی پہلے الیکشن کی بھی دے سکتا ہوں اور ابھی نئے ریسنٹ جو الیکشن ہوئے اس کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ کہاں پہ آ کے ہیں. ہمیں نا ہم وہ راستے پہ چل رہے ہیں, اللہ معاف کرے, جو لوگوں نے چل کر چھوڑ دیا ہے. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھا, لیکن جنہوں نے ایک کام کر کے چھوڑ دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہے. اور اس وقت بہت سارے بزرگ کوشش بھی کر رہے ہیں, بہت سے بزرگ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری ہوگی. اچھا, اس میں آپ نے ذکر کیا یہ مبارک ثانی کیس کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ, اس فیصلے کے بعد جو مذہبی تنظیموں میں ایک تشویش کی لہر تھی, یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ معاملہ تھم گیا ہے؟ اب آپ کا یہ فیصلہ ایکسیپٹ ہے یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے مبارک ثانی کیس میں؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو بہت اچھا آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بندہ نیا کھڑا ہو, پھر نیا اس ایشو کو لے کر آگے چلے, تو کیوں نہ ہم اس کے بند ماننے کے لیے ہمیں اپنے سیاسی جدوجہد کو بھی ہم اس کو آگے لے کر آئے نا. سیاسی جدوجہد ضرورت ہے, سیاسی لوگوں سے ملاقات ضرورت ہے. اگر آج شاہ نریندر مودی نے جیسے سب کو ذہن سازی کی نا, وہ مذہبی لوگ تو نہیں تھے, کوئی کہتا تھا مولوی نہیں ہے, کوئی کہتا تھا ہم سیاسی لوگ ہیں, یا مولانا صاحب آپ کام مروا رہے ہیں یار, یہ کس ایشو پہ آپ لائیے, تو مدرسے والوں کا کام ہے. نہیں, یہ مدرسے والوں کا کام نہیں ہے. جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمے کا ورد کیا ہے, اس نے مسلمان ہے, یہ سب کا حق ہے, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فوج سے تعلق ہو یا پولیس سے تعلق ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم شخص کو اس کردار ادا کرنے کے لیے ہماری سیاسی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ مجھے, میرے نادان دوستوں کو, ہمارے سب کو سمجھنا ہوگا, وقت کے تقاضے کو سمجھنا ہوگا, ورنہ یقین مانے داستان بھی تاریخ میں ہمارا شاید نام بھی نہ ہو. جی, تو بہت یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی منظر نامے کو اور سیاسی پیرائی کو چھوڑنا نہیں چاہیے, جس طرح پہلے جو ہے وہ چلتی رہی ہیں تحریکیں 100%. ٹھیک, تو آپ اس کے لیے مطلب آگے اپنی جو ایک آپ کی لیگیسی چلتی آئی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ کنٹینیو ہی نہیں رکھیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس مہینے میں یا نیکسٹ منتھ میں کوئی اچھی خوشخبری بھی دے. اچھا حضرت, یہ بتائیں ہمیں کہ اکثریت کو ہم جب دیکھتے ہیں, ہمیں مطلب کہ جس طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ, یعنی کہ جس کو ہم سنی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, وہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ ہی ان کی ہے. مطلب کہ شاید یہ ہمیں بہت کم یعنی کہ ایسے علاقے نظر آتے ہیں, مطلب کہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے تو میں یقیناً ادھر بھی اسی طرح کی سچویشن ہوگی. لیکن جب آتی ہے الیکشن پہ بات, یا جب جس دن الیکشن ہوتا ہے, تو وہ جن کے گھروں میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں یا جن کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے ہیں یا جو محفل
کرواتے ہیں ان کی اس وقت یہ ذہن سازی کیوں نہیں رہتی کہ ہم کسی ایسی جماعت کو سپورٹ کریں یا کسی ایسے شخص کو سپورٹ کریں کہ جس کا ہمیں جا کے اسمبلی میں فائدہ ہو، نہ کہ ان کو بھیجیں جو جن کی وجہ سے بعد میں جا کے ہمیں پھر سڑکوں پہ آنا پڑے، کبھی بجلی کے لیے، کبھی جو ہے وہ گیس کے لیے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ اصل کمزوری ہے کہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں جا کے؟ یار بڑا مشکل اور بڑا تکلیف دہ ہے. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کا. دیکھیں دوسروں نے اپنے لوگوں کا کیسا موٹیویٹ کیا، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. وہ کیا 50 اختلاف ہوں گے لیکن نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارا باپ یہی ہے نا. سیاسی طور پہ انہوں نے اپنا ایک باپ بنایا ہوا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر پتھر اٹھاؤ تو وہاں سے ایک باپ نکلتا ہے. لیکن سچی بات کرنا ضروری اس لیے کہ ہم حقیقت سے دور ہیں. اگر یہ ہم سمجھیں کہ پیورلی مذہبی طور پہ ہم یہ منزل پا لیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارے کیا بزرگ وہ بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے شیخ تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، اور انہوں نے جد و جہد کی. دیکھیں نا ان کا ایک اثر ہے، ان کی زبان کا ایک اثر ہے، ان کے اپنا حلقہ احباب ہے. اگر وہ جب تک اپنے اس کو ذہن سازی نہیں کریں گے، ہم گفتگو کریں، ہم 1 گھنٹے کی گفتگو کریں، لیکن اس میں کچھ 15-20 منٹ ہمیں سیاسی ذہن بھی تو دینا ہوگا نا. ہم جب تک ان کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، ہم اس کے نفع نقصان نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ ہے. کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے، سیاست ظلم و ستم کا نام نہیں ہے، سیاست بغاوت کا نام نہیں ہے، لیکن سیاست عبادت کا نام بھی تو ہے. فاروق اعظم کی بھی تو سیاست تھی، خلفاء راشدین نے تو بھی سیاست کی تھی، پاکیزہ سیاست تھی. عدل تھا، انصاف تھا، برداشت تھا، صبر تھا، آئین تھا، قانون سازی تھی، پولیس تھی، بلدیات تھے. یہ سب سسٹم تو فاروق اعظم کے دور کے بنے ہوئے سسٹم ہے نا. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی شجرہ ممنوع ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو کچھ ہو جائے گا. ہمیں یہ اسی غلاظت میں سے اسی سسٹم میں سے اس گند کو صاف کرنا ہے نا. اس گند کو صاف کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آنا ہے نا. یہ مسجد ہے، اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ مسجد ہے. اب اس کے ایک امام چاہیے نا ایسا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پہلا خطبہ دیا ہے. انہوں نے سارے زندگی میدان کے اندر رہے. ان کو جاتے ہوئے تو ان کے پاس کفن کے نہیں تھا، چندہ کر کے وہ کچھ لوگوں نے چندہ کر کے تو ان کے کفن کا اہتمام فرمایا تھا. صلاح الدین ایوبی جس شخص نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جس شخص کی طاقت، جس کی تلوار، لیکن حق و سچ بولتی تھی ہے نا. لیکن اس نے دیکھیں کیسا سسٹم بنا کر گئے وہ، اور بیت المقدس کو فتح کیا. اب میں اسی طرح کہ ہمیں ابھی آج ایک نئے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو قرآن اور تلوار ساتھ لے کر چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک حال ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، اب سعودیہ لیں، ہم چاہو ہمارے 10 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ سوزوکی میں سونا بھر کے لے کر جائیں، کسی کے اندر دم ہے کہ وہاں پر جا کے وہ سوزوکی کو اغوا کر لے. لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ قانون ہے، آئین ہے، اس کی سختی ہے، اس پہ عمل درآمد ہے. ہمارے یہاں قانون ہے، عمل درآمد نہیں ہے. اگر آج ہم روز ایک واقعہ سنتے ہیں، آج کبھی ہم کوئٹہ کا واقعہ سنتے ہیں، کبھی ہم کوہاٹ کا واقعہ سنتے ہیں، ہم شہروں کو لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ اس صحافی نے سوال کیا تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ یہ تو گرفتار تھا، یہ لاک اپ کے اندر تھا، تم نے اس کو کیوں مارا؟ اب تم تو خود قانون کی وردی پہنے ہو. اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کیا قانون ہے؟ بالکل ہے، عمل درآمد نہیں ہے. رول آف لا پہ کام نہیں ہوتا یہاں پر. تو یہ تھی وجہ ہے کہ لوگ خود سے پھر فیصلے کرتے ہیں. رول آف لا جس دن امپلیمنٹ ہوا اس پاکستان کے اندر، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ معاف فرمائے، آدھی اسمبلی تو ہاتھ کٹے ہوئے گھوم رہی ہوگی. ہاں، آدھی اسمبلی تو ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے نا. ایک دفعہ میں ہاتھ کٹے گا، پھر دوسرا ہاتھ کٹے گا، پھر پیر کٹے گا، تو یہ ملے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قانون نہیں لائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو خوف خدا رکھتا ہوگا اور حضور کی محبت، عشق رسول رکھتا ہوگا، یہ 2 ایجنڈے ہیں، 2 پوائنٹ، اس پہ آپ لا کے اپنے حکمران کو چلیں. اب عوام پر بھی تو یہ ذمہ داری ہے. عوام میں ہمیں فاروق اعظم چاہیے، عدل چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، قانون کی بالادستی چاہیے، اور چور و ڈاکوں کو منتخب کرتے. کدھر سے آ جائے گا نظام؟ کیسے نظام ضرورت کرنی پڑے گی، ضرورت کرنی پڑے گی حضرت. صرف یہ 2 انگلیوں کا، یہ 2 کا کمال ہے. جب آپ نے ڈالنا ہے،
جب آپ نے خالی ووٹ ڈالنا ہے, آپ ووٹ سے لا رہے ہیں انقلاب. ہم کب کہہ رہے تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ, ہم کب کہتے کلاشن لے کر کھڑے ہو جاؤ. وہ لائے تو تھے بندوق اور کلاشن لے کر آئے تو تھے. جب اس پاکستان کو برباد کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا, اس ملک کی نسل کو تباہ کر دیا, اس ملک کے نظام کو تباہ کر دیا. وہ کون تھے؟ اسلحے کی بنیاد پر آئے تھے. اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنے نقطہ نظر کو وہ امپوز کرنا چاہتے تھے نا. کہاں ہے وہ نام؟ ہے ان کا کہیں نام نہیں ہے. نام ہے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. ہم نے یہ سب ظلم سہا, ہم نے جنازے اٹھائے, اپنی دو قیادتوں کی قربانیاں دی, اپنے کارکنوں کی قربانیاں دی اس پاکستان کے لیے. اس پاکستان کے اندر آقا کے نظام کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے جو جدوجہد شاہ نورانی رحمۃ اللہ نے کی, جو جدوجہد شاہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ نے کی. آج ہم یہ ہمارے اکابرین, ہمارے ان لوگوں کی کوشش ہے. آج کم سے کم اسمبلیوں میں نمائندگی تو تھی. آپ فیصل آباد کے حاج فضل کریم صاحب کو لے لیں, اسی طرح آپ کو بہت علامہ سید شاہ تربر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, غزالیہ دورہ کو لے لیں, حافظ سعید کاظمی صاحب کو لے لیں. یہ سبوں نے سیاست کی نا, کوئی پاکیزہ سیاست کی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی MNA, اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 5 سے 10 ہزار روپے شاید ان کے اکاؤنٹ کے اندر تھے. انہوں نے کتنی زمینیں کرپشن کی, انہوں نے کیا کیا. آج کل تو دور ہوا جو سب سے بڑی کرپشن کرے گا اس کا اپنے VIP پروٹوکول ہوتا ہے. آج کل عدم تنظیم ہے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا, آج ان کا VIP پروٹوکول ہے. میں اور آپ آج بھی جنازے اٹھا رہے, آج بھی لاشیں اٹھا رہے, آج بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. نشتہ پار کے جنازے اٹھے, آپ نے کہا یہ تو وہاں کا مسئلہ ہے, یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے. نشتہ پار کے جنازے یا رسول اللہ کے کہنے والے نہیں تھے, صحابہ کی عزتوں پہ جان دینے والے نہیں تھے, اہل بیت کی محبت میں گرفتار نہیں تھے کہ جاتے ہوئے بھی جاتے ہیں تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. میرے قائد محترم جب جمعے کے روز نماز پڑھانے جا رہے تھے, جب ان کی شہادت ہوئی ہے جمعے کی نماز کے اندر, اس گھر سے 3 جنازے اٹھے تھے. اللہ نے دیکھا وضو کے ساتھ سر پہ امامہ سجا ہوا تھا اور وہ سفید سوٹ پہنے ہوئے تھے اور جمعے کی نماز پڑھانے جا رہے تھے. آپ نشتہ پارک میں آ جائیں, نشتہ پارک کے اندر کوئی مغرب کی نماز ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں. دن کو کتنا عظیم تھا کہ وہ ہمارے سال کا سب سے عظیم دن, جس کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا تھا. وجود کائنات جس کی وجہ سے محسن انسانیت جو تشریف لا رہے تھے, اور وہ اس دن جنازے میں اٹھا کے وہ ایک کانفرنس میں یہ بلاسٹ ہوا تھا. میلاد النبی کانفرنس تھی نشتہ پارک. ربیع الاول کا جلوس اندر جمع ہو رہا تھا. 12 ربیع الاول کا دن تھا سر. رات بھی دیکھے, دن بھی دیکھے, عبادت بھی دیکھے, سجدہ بھی دیکھے, رکوع بھی دیکھے, ہے نا کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آپ کو سفیان بھائی ایک بندے کا چہرہ نہیں بگڑا تھا, جسم سب کے سالم تھے بلاسٹ کے بعد بھی. بلاسٹ کے بعد, ورنہ آپ چہرے کوئی پہچان میں نہیں آتے. ٹکڑا یہ اس کا وہاں ملتا ہے, اس کا وہاں ملتا ہے. دوسروں کے تو آپ نے دیکھے مجھے کور ون خالی ملتا ہے. اچھا حضرت, آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان سنی تحریک کو. اس میں مجھے بتائیں کہ جو مزارات آپ نے جس طرح بتایا بھی کہ ہماری تحریک کا بنیادی مقصد انہی چیزوں کو لے کر کے ان کا تحفظ تھا. بالکل. آج ہم دیکھتے ہیں جب مزارات پر, وہاں پر ہمیں ڈھول, ڈانس, بنگڑے, منشیات کی جو ہے وہ ان کی ترسیل وہاں نظر آتی ہے. وہاں پہ جسم فروشی کے اڈے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا, اگر ہم مطلب کہ میرا ایک جاننے والا ہے, اس نے مجھ سے سوال کیا, اس نے کہا اگر میں سنی ہوتا ہوں یا مجھے ان مسلمان والی لائن میں آنا پڑے گا تو کیا مجھے یہ سارے کام کرنے ہوں گے؟ اب ہمیں یہ بتائیں, کیونکہ آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں سنی تحریک کو اور یہ سنی اسکول آف تھاٹ کی ایک تنظیم ہے, تو یہ جو مزارات پر اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, اور یہ خاتمہ وہاں سے کیوں نہیں ان جو ہے وہ چیزوں کا ہو پا رہا ابھی تک؟ اب اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر امامہ باندھنے والا اور ہر سر پہ ٹوپی رکھنے والا اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ سنی ہو. بیس بدل کے بھی تو آ سکتے ہیں آپ کو بدنام کرنے کے لیے, آپ کے معاملات کو بگاڑنے کے لیے. مطلب شریعت میں جس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے, جس چیز کی اجازت نہیں ہے. مثال, اور دوسری بات یہ ہے, ہم جو ہمارا ایک نعرہ یہ بھی ہے نا, تحفظ مزارات اولیاء, ٹھیک ہے, کیوں لگا رہے یہ نعرہ؟ آج آپ وہاں پہ اوقاف میں جو وہ اوقاف کا جو مینیجر ہے یا جو چیف مینیجر ہے, جو چیف انچارج ہے,
آپ حیران ہوں گے کہ ابھی جو یہ جھگڑا ہوا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایشو کے اوپر، وہ شخص سر مکتبہ فکر سے تعلق ہی نہیں رکھتا ہمارے، وہ مزارات کے اوپر کیا اصلاحات کرے گا؟ مجھے بتائیں نا، کیا اصلاحات کرے گا؟ یہی تو ہمارا ہے، یہی تو ایک لڑائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مزارات کے ماننے والے ہیں اسی اسکول آف تھاٹ کا وہاں کا چیف ہونا چاہیے، اس اوقاف اسی کے حوالے ہونا چاہیے. ہم نے تو یہاں تک اور کہا اس اصلاحات کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کیا ہے. آپ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ چلے جائیں، حضرت داتا حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں پردے کا اہتمام ہوا ہے، پردہ لگا دیا گیا ہے، اس کے پر ہے. اور ہم ابھی میں جھنگ گیا تھا حق بہو رمضے کے مزار شریف کے اوپر بھی، وہاں پہ انہوں نے عورت کی دوسری سائڈ کر دی ہے. اور ایک چیز کیا اب کرنے کے لیے کیا چاہیے، آپ ہمارے حوالے کر دیں اور ہمیں آپ 6 مہینے دے دیں چلے. اس کے بعد اگر کسی کو شکایت آ جائے پورے پاکستان سے، اب کوئی اندرون کہیں ایک کہنا چاہیے ایک سائٹ پہ کہیں کچھ ہے تو، اور لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے ابھی تک. ایگزیکٹلی. تو اس میں تو جو لوگ ہیں ان کو بھی تو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی وہ زائرین وہاں پر آتے ہیں کہ یہ کام اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہم کر رہے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دی، عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو حضرت داتا حضور کی مثال دے رہا ہوں. آپ مجھ سے مزار نہ کہ میں نام پوچھتے جائیں گے، میں بتاتا جاتا ہوں کہاں کہاں ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے، کہاں پہ ہم نے چیزوں کو چینج کیا ہے، لائے اصلاحات لے کر آ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک شریعت میں جس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، شریعت میں طریقہ کار تھے. اور یقیناً آپ والی بات ہم نے کہا نا، ہمارے یہاں جو سب سے بڑی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی عزت تو اچھالنے میں لگے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذلیل کرنے میں تو لگے ہوئے، لیکن کیا ہمارے پاس شعبہ، ہمارے پاس بولنے کے عنوان ختم ہو گئے؟ ہمارے پاس تربیت کا سلسلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کون کرے گا؟ ہمارے اکابرین کریں گے، ہمارے قائدین کریں گے، ہمارے علماء کریں گے. اس ممبر رسول جن کے پاس ہے، اللہ نے جن کو یہ منصب عطا فرمائے، وہ ہماری اصلاح کریں گے نا. وہ ہم جائیں گے، ہم دفاع تو کر سکتے ہیں لیکن اصلاحات کے لیے ہمیں یقیناً ہمارے مسجدوں کے اندر باقاعدہ ایک تربیت کا سلسلہ ہونا چاہیے. ہمارے مدارس میں ہو، ہماری تقاریر میں ہو، ہمارے جلسوں میں ہو، ہمارے کانفرنسوں میں ہو. ہمیں یہ ایشو ہمیں بتانا بھی چاہیے اور اس کو ایکسپلین طریقہ کار بھی ہمیں بتانا چاہیے. مزارات کے آداب بتانے چاہیے، وہاں کے حاضری کے آداب بتانے چاہیے، طریقہ کار بتانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا اٹھا لیں آپ ان کی کتنی سختی ہے، اگر ہم اعلیٰ حضرت کوئی فوکس کر لیں، انہی کی وہ تربیت کا ایک حصہ بنا لیں تو یقیناً ہم سے خاتمہ ہو سکتا ہے. بالکل. آپ کو مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں. انٹرنیشنل سطح پہ جو امت مسلمہ کے حالات ہیں اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا اور جو ممالک میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک مسلمان جو ہے وہ یہ تماشا دیکھتی رہے گی؟ کچھ عملی طور پہ اس کو ختم کرنے کا، اس معاملے کو حل کرنے کا کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ شروع ہو سکتا ہے، یا کب تک ان پہ یہ مظالم چلتے رہیں گے؟ بنیادی طور پہ یہ کس جگہ یہ فالٹ ہے کہ جو اتنی عرصوں سے کشمیر کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ جن ممالک کو اس میں کردار ادا کرنا ہے وہ اپنا کردار ہی ادا نہیں کر رہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ابھی جو میں نے ایک لیٹسٹ انٹرویو سنا ہے ایک بادشاہ سلامت کا، وہ تو ایک نیا مذہب لے کر آ رہے ہیں. میں نے علماء کی زبان سے اس کے اوپر کوئی ریمارکس یا اس پہ کوئی خطبہ سنا ہو، ابھی تک نہیں سنا. اچھا، ایک دوسرے یہ ہمارے پر جو ہوں گے، مجھے میری نالج میں 2-4 کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل اعلیٰ حضرت نے دیکھا پوری دنیا سے رابطہ رکھا. جب بھی فتویٰ ہوا تو انٹرنیشنلی یہ سارا گیا. اور جب یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو چلا تھا تو حضرت علامہ شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا سے رابطہ کیا تھا، اور عالمی رابطہ کونسل، اسلامی رابطہ، اس کو بھی یہ سب ڈیٹا بھیجا تھا. آپ کو پتہ ہے سارے ملکوں میں پابندی ہے، مصر میں جائے، سعودیہ جائے، دنیا اور ممالک کے اندر جائے، سب پہ پابندی ہے. یہ پاکستان ہے جو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ سوچتا ہے، بہت زیادہ نا، مطلب پاکستان تو اس کی شان ہی الگ ہے. 50 ارب کا ایئرپورٹ بناتا ہے، 1 ارب میں بھیج دیتا ہے، تو وہ تو خوش ہے نا. ہم سب سے پوری دنیا خوش ہے ہم پہ. اچھا، پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اچھا، انہوں نے جو لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے وہ آئی سی ہے. اکثر میں کہتا ہوں کتنے آئی سی، تو اب وہ آئی سی ہے. اب وہ اس کو ایشو ایڈریس کرنا چاہیے. آج ہم فلسطین کا ہو رہا ہے،
44,436 لوگ شہید ہو چکے. اور آپ دیکھیں المیہ, اس کے برابر میں بارڈر کوئی یورپ کا نہیں ہے, کوئی یورپ کا بارڈر نہیں ہے. ایک طرف لبنان ہے, شام ہے, اور اردن ہے, اور آپ کا مصر ہے, جو خشکی کا راستہ ہے, جو ڈرائی ہے. آج ہم نے سب نے شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے. یار کدھر گئی وہ انسانیت, کدھر گیا وہ رب کا پیغام, اللہ کی رضا کہ مجھے خود تلاش کرنا ہے تو مخلوق خدا میں تلاش کرو. تمہاری مخلوق شہید ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بروز قیامت بچے پوری فیملی, تم جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو کہنا تمہاری امت کو قتل ہو رہا ہے. یہ پیز, یہ حکمران جن کو سوائے دولت اور جس کے لیے اکثر ابھی ہوا تھا, تو میں نے اپنے بزرگوں سے بھی کہا, سیاسی بزرگوں سے, میں نے کہا حضور میں ایک بات کی تو گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کے قبر کے اندر نہ یورپ آئے گا, نہ امریکہ آئے گا, نہ فرانس آئے گا, نہ جرمنی آئے گا. آج اگر آپ کے آئے گا تو وہ اللہ کے رسول کا پیغام آئے گا, وہ سوالات آپ کے اس سے ہوں گے. تو آپ سوچیں جس کو راضی کرنا ہے کیا اس کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں. اب پاکستان ایک واحد ملک ہے, میں 56-57 ملک, 1.5 ارب مسلمان ہیں, اور جو چودھر بارڈر میں جو فوج ہے نا, یہ کتنے ہوں گے, 5-6 لاکھ, 10 لاکھ, 12 لاکھ, کتنے یہودی ہوں گے. حیران کن بات دیکھیں, اور بات بتاتا ہوں آپ کو, آپ بھی حیران ہوں گے تھوڑا سا, کہ جو 200 نوبل ملے ہیں پرائز, اس میں سے جو 180 کے قریب, اس 5-10-12 لاکھ کے یہودیوں میں زیادہ ہیں. 120 یا 180 کے قریب, یا تقریباً اسی کے درمیان ہے, فگر مجھے تھوڑی سی ذہن سے نکل. لیکن اب ان کے پاس ہیں ایوارڈس, یہ نوبل پرائز. ہمارے پاس کتنے ہوں گے, 2, 4, 5. ہمیں شوق ہی نہ ریسرچ کا, دولت بنا لو, یہ بنا لو, ان کا مندر یہ بناؤ, سب بناؤ, سب بناؤ. یہ تو دین کہہ رہے ہیں, دوسرے کو بھی تحفظ دے رہے. اور وہ دیکھا نا صلاح الدین نے کہا تھا, رچرڈ کو کہا تھا کہ ہاں آپ کو, میں کسی بندے کو کچھ نہیں کو اگر تلواریں رکھ دو گے, جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی, تو ہمارا سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 کہہ رہی ہے, بتا رہی ہے کہ یار کسی بوڑھے پہ, کسی بچے پہ, کسی بزرگ پہ, کسی عورت پہ, کسی بچے پہ یا بچی پہ تلوار نہیں اٹھاؤ. ایون کے اگر رائب بھی ہو. آپ صلاح الدین ایوبی کا آپ دیکھیں اخلاق دیکھا تھا آپ نے, کہ وہ اتنے لوگوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا, اور اس نے اس کے بعد اس کو گھوڑا بھی لے جانے کی اجازت دی تھی, اور بادشاہ اس کی پوری فوج کو ایسے جانے دیا تھا, جن سے تلوار تھی ان سے لڑے. ہمارے اندر سوچ, ابھی لوگ اسلام کا قلعہ کہتے ہیں. ہم اپنے ابھی ایوان صدر میں پروگرام تھا, تو ہم نے ادھر بھی یہ بات کی, یہ اس کا ایجنڈا رکھا ہوا ہے, یہ 12 پوائنٹ, یہ 13 پوائنٹ جو لکھے تھے. ہم نے کہا 99,000 سے اوپر تقریباً سب لوگ, آپ اتنے لوگ شہید, زخمی, بیوہ, یتیم. اور اس نے محمود عباس نے بات کی, کہنے یار ہمارے جو بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں بچے, کسی کی فیملیاں نہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, یار وہ اپنے ٹانگ ٹوڑے بچے کو ایسے لے کر جا رہی تھی. باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے زندگی میں 2 بوسے لیے اس بچی کے. ایک بوسہ جب لیا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی, اور آج ایک جب شہادت کے وقت, 6 سال کی وہ بچی. سوچو باپ, کبھی ہم لوگ اپنے اوپر سوچا, ہم لوگوں یہ جو آئینی ترمیمیں ہو رہی ہیں, مجھے آپ بتائیں 3 سال سے کوئی ایک ایسی آئینی ترمیم بتائے جس سے عوام کے مفادات کو آپ نے تحفظ دیا ہو, جو 1 سے 40 تک آپ کو بتا رہا ہے. اب بھائی یہ دین کی لڑائی, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا کلمے کی لڑائی, وہ کلمے دوست ہیں ہمارے. آج پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, پورے یورپ کے اندر وہ ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے, انہوں نے اپنے ویزے کھول دیے. مجھے ایک مسلم ممالک کا نام بتائے جس نے یہ کہا ہو کہ ان سب بچوں کو ہمیں دے دو, ان یتیموں کو ہمیں دے دو, ان ماؤں بہنوں کو ہمیں دے دو, ہم پالیں گے, ہم ان کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں. کوئی ایک مسلم ممالک کا نام مجھے بتائیے گا ڈھونڈ کے آپ. ہماری بغیرتی کی انتہا دیکھیں آپ, جس کو جہاں جا کے جواب دینا, جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. تو میں کہتا ہوں شکر ہے کہ قبر کے اندر نہ لاکر ہے, نہ کفن کے اندر جیب ہے. میں سوچے یار یہ کہاں کہیں, یار یہ غیرت کدھر چلی گئی ہماری. اب میں نے کہا نا تھا کہ مسلمان حضور بہت تباہی کی, بربادی کی طرف ہوں گے, وہ طاقت میں ہوں گے, بہت بڑی طاقت ہوگی, لیکن جہاد کی طرح ہوں گے, ان کی آپس میں یکجہتی نہیں ہوگی. آج وہ ایک نیا ابراہیمی مذہب لے کر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں کو ایک جگہ کر لیں. یار اتنا بڑے ملک کا بادشاہ ایک انگریز کو انٹرویو دیتے کر رہا, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں.
آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا فتویٰ سعودی عرب نے نکالا، اس پہ دیا ہے فتویٰ، اور تقریباً میں نے وہ فتویٰ منگوایا ہے، انہوں نے شدت کے ساتھ نفرت کرتی کہ اسلام ایک الگ اپنی اس کا تشخص ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو بھی ایک جگہ لاؤ، تورات کو بھی ایک جگہ لاؤ، زبور کو بھی ایک جگہ لے کر آؤ، انجیل کو لاؤ، آسمانی کتاب ہے، لیکن آقا کی ناموس کے بعد، آقا کی آمد کے بعد جب ان کو تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنایا گیا، اس کے بعد ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ایک ایک وقت میں دو دو بھی شریعتیں تھیں، لیکن جب قرآن پاک مکمل ایک کتاب ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، وہ اتارنے کے بعد اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بادشاہ سلامت انگریز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو ہم جوڑ کے ایک نیا دین، ابراہیمی دین بناتے۔ کیا ہو گیا یار؟ جب ایسے حکمران ہوں گے آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے ان کو کیچ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو کیچ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج دنیا کی کون سی عیاشی چاہیے؟ آپ ان ممالک میں چلے جائیں، نام لوں گا تو وہ مشکل ہو جائے گی نا، نام لے کے ہر چیز بتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جوا خانہ بھی ایک جگہ مذہبی ملک کے اندر کھلا ہے، دنیا کا بڑا، سارے انڈین اداکاروں، وہ والے اداکاروں سب وہیں جا رہے ہیں۔ آج ہم وہ تلواریں پہلے ہم لڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے، آج گھوڑوں کے ڈانس کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہ تلواریں۔ جہاد کا جذبہ ختم کر دیا، اور آج آپ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ ہمیں غیرت مند، ایمان سے لبریز حکمران چاہیے۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب نے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جو امت مسلمہ کی بدحالی اور خستہ حالی چل رہی ہے اس پر بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ جب تک امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے، خاص طور پہ سیاسی جو اپنے اثر و رسوخ ہیں اور سیاسی منظرنامے پر جب تک نہیں آتی، تو یہ مسائل اور یہ پستیاں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب کا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔